جس کے اندر 4 صفات پائی جائیں، جس کے اندر 4 خوبیاں پائی جائیں، وہ دنیا کا اعلیٰ اور افضل ترین شخص ہے، وہ دنیا کا امیر ترین شخص ہے، وہ دنیا کا شریف ترین شخص ہے۔ جس کے اندر یہ 4 خوبیاں اور 4 صفات پائی جائیں وہ دنیا کا بہترین شخص ہے۔ فرماتے ہیں بھلا اس کے پاس دنیا کی دولت نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو، بڑی گاڑی نہ ہو، بنگلہ نہ ہو، وہ پریشانی اور محرومی کا اس کے لیے سبب نہیں بن سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ اگر تیرے اندر 4 خوبیاں ہوں، 4 صفات موجود ہوں تو دنیا کا بہترین شخص ہے۔ فرماتے ہیں عبداللہ پہلی بات یہ ہے کہ تجھ میں امانت ہو، اگر تو امانت دار ہے تو دنیا کی کوئی چیز بھی تیرے پاس نہیں ہے تو تو دنیا کا بہترین شخص ہے۔ چنانچہ کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کو اپنی زمین بیچی، خریدنے والے نے زمین میں ہل چلائے تو اسے ایک گھڑا سونے کا ملا، وہ فوراً اٹھا کر بیچنے والے کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سونے کا گھڑا آپ کا ہے، میں نے صرف آپ سے زمین خریدی ہے۔ اب بیچنے والا کہتا ہے کہ میں نے سب کچھ آپ کو بیچ دیا تھا، لہذا یہ سونے کا گھڑا آپ کا ہے، میرا نہیں۔ جب تکرار بڑھی تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک تیسرے شخص سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ جب تیسرے شخص کے پاس لایا گیا تو اس نے بھی فیصلہ بڑا عجیب کیا، فرمایا تمہاری اولاد ہے؟ ایک کہتا کہ میرا بیٹا موجود ہے، دوسرا کہتا کہ میری بیٹی ہے، کہتا کہ ان دونوں کا نکاح کر دیا جائے اور یہ سونے کا جو گھڑا ہے اس کے اوپر لگا دیا جائے اور بقایا ان کو گفٹ اور ہدیہ کر دیا جائے۔ تاریخ کی کتابیں ایسے لوگوں کو جانتی تھی، تاریخ کی کتابوں نے ایسے لوگوں کے منہ دیکھے تھے، ان کے حالات پڑھے تھے جو اتنے امین تھے۔ پھر فرماتے ہیں نبی علیہ السلام، اے عبداللہ دوسری صفت اور خوبی تجھ میں یہ ہونی چاہیے کہ تو ہمیشہ سچ بولے، سچ بولنے والی۔ فرماتے ہیں جس کے اندر سچ بولنے والی خوبی اور صفت موجود ہو، دنیا کی اور کوئی چیز بھی اس کے پاس موجود نہ ہو تو پھر اس کے لیے یہ محرومی کا سبب نہیں بن سکتی، وہ دنیا کا کامیاب ترین اور عظیم ترین شخص ہے۔ 9 ہجری کو میرے محبوب علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تبوک کی طرف سفر کرے۔ یہ سب کو حکم تھا کہ سب نے چلنا ہے، چنانچہ صحابہ کرام چل پڑے۔ حضرت کعب بن مالک رہ جاتے ہیں، فرماتے ہیں میرے حالات بہت اچھے تھے لیکن آج جاؤں گا کل جاؤں گا کی بنا پر میں رہتا رہ گیا۔ جب میں نے دیکھا کہ مدینہ میں سوائے منافقین کے اور معذورین کے کوئی شخص موجود نہیں ہے تو مجھے بڑا افسوس ہوا۔ میرے محبوب علیہ السلام تبوک سے واپس فتح یاب ہو کر آتے ہیں اور 80 کے قریب منافقین حضور کے پاس جا کر اپنا عذر اور جھوٹا بہانہ بنا کر اپنی اجازت اور رخصت لے لیتے ہیں، اور میں نے بھی ایک دم کے لیے ذہن میں سوچا کہ میں بھی بات کروں گا، لیکن جب سرکار کے پاس پہنچا تو میں نے کہا جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے، میں نے سچ سچ حضور علیہ السلام کو بتا دیا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جاؤ کعب، اب تیرا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میں نے دیکھا میرے ساتھ 2 اور بھی صحابی حضرت مرارہ بن ربیع، ہلال ابن امیہ بھی موجود ہے جنہوں نے بھی سچ سچ بتا دیا۔ اب حکم یہ آیا کہ ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دو۔ 40 دن اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن میں اپنے چچا زاد بھائی کے باغ میں جاتا ہوں جس کے ساتھ میرا دوستانہ ماحول ہے، بڑی محبت کے ساتھ وہ پیش آتا تھا، لیکن اس نے بھی میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ مجھے اور پریشانی کی کیفیت طاری ہوئی۔ پھر میں نے اسے کہا کیا میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتا؟ میں نے بار بار جب یہ کہا تو وہ کہنے لگا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں، اس کے علاوہ اس نے کوئی گفتگو نہیں کی۔ میری اور پریشانی کی کیفیت بڑھتی گئی۔ پھر جب 40 دن گزر گئے، 40 راتیں گزر گئیں، حضور علیہ السلام کی طرف سے ایک اور حکم آیا
کہ اپنی بیویوں سے بھی علیحدہ ہو جاؤ۔ اب میں نے اپنی بیوی کو سسرال بھیج دیا۔ ایک دن میں بازار میں موجود تھا، غسان کے بادشاہ کا خط آیا کہ اے کعب، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تیری مدینہ میں عزت نہیں ہے، رسول تجھے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، لہذا آ جا، اب تو ہمارے شہر میں آ جا، ہمارے ملک میں آ جا، تجھے وزارت دی جائے گی، عہدہ دیا جائے گا، منصب دیا جائے گا، تیری ساری پریشانی کو ختم کر دیا جائے گا، مدینے والے تیرے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہتے، تو آ جا، میرے پاس آ جا۔ کہتے ہیں کہ میرے لیے ایک اور امتحان کی گھڑی شروع ہو گئی۔ میں نے وہ رکا لیا، وہ خط لیا اور جلتے ہو تندور میں ڈال دیا، اور میں نے کہا کہ کعب، اب تو دشمن بھی تیرے ساتھ امید لگا کر بیٹھ گئے ہیں، اب تو تیرے ایمان کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ میں نے رونا شروع کر دیا، میں روتا رہا، دعائیں کرتا رہا، حتیٰ کہ میں مسجد میں آتا تھا، جب میں نماز پڑھتا تھا تو میرے محبوب مجھے دیکھتے تھے، جب میں نے نماز پڑھ کر حضور کو دیکھتا تو سرکار اپنا چہرہ پھیر لیتے، مجھ پر بڑا گراں گزرتا تھا۔ وہ 50 دن میرے لیے امتحان کی گھڑی تھی، پریشانی کی گھڑی تھی۔ پھر جب 50 دن گزرے، رات کی تہائی کو اللہ تعالیٰ نے میرے سچ بولنے کی وجہ سے میری مغفرت فرما دی، اور باقی دونوں کی بھی مغفرت فرما دی۔ اور حضرت ابو بکر دوڑتے ہوئے اور حضرت عمر دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے اور مجھے یہ بشارت دی، کعب بن مالک، اللہ تعالیٰ نے تجھے معاف فرما دیا۔ یہ محض میرے سچ بولنے کی وجہ سے تھا۔ پھر فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اے عبداللہ، اگر تیسری خوبی اور تیسری صفت تیرے اندر موجود ہے تو دنیا کا امیر ترین شخص ہے، اچھے اخلاق کا مالک ہونا۔ چنانچہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کتنے اچھے اور اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، جن کے لیے قرآن بھی بولتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہیں۔ فرماتے ہیں ایک بیوہ خاتون کا بچہ اپنی ماں کو جب دیکھتا ہے، جگہ جگہ سے جسم نظر آ رہا ہے، پریشانی کی کیفیت نے یتیم اپنے چچا کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے لباس دو، میری ماں کا لباس پھٹ گیا ہے۔ چاچا اسے دھتکار دیتا ہے اور واپس کر دیتا ہے۔ یہ روتا ہوا واپس ماں کی طرف آ رہا ہے تو رستے میں ایک شخص پوچھتا ہے، بیٹے تو کیوں رو رہا ہے؟ کہتا ہے، اپنا سارا معاملہ بیان کرنے کے بعد وہ شخص کہتا ہے، کیا میرے بیٹے، اگر تو صحن حرم میں چلا جا، وہاں محمد نامی شخص کے پاس چلا جا اور اسے اپنا سارا مسئلہ بیان فرما، وہ تیرے مسئلے کو حل کر دے گا۔ دوڑتا ہوا ماں کے پاس پہنچتا ہے، ماں کو بتاتا ہے، ماں کہتی ہے وہ ہمارے دین کا نہیں ہے، ہمارے مذہب کا نہیں ہے، جو بھی اس کے پاس جاتا ہے وہ اپنے دین کو، اپنے مذہب کو چھوڑ دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ ماں میں جاؤں گا، مجھ سے تیرا یہ جسم دیکھا نہیں جا سکتا، تیری پریشانی دیکھی نہیں جا سکتی۔ بچہ چلتا چلتا صحن حرم میں پہنچتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اللہ کے بندے، میں تیرا دین قبول نہیں کروں گا، میں تیرے مذہب کو اختیار نہیں کروں گا۔ حضور فرماتے بیٹا بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میری ماں بے لباس ہے، مجھے لباس کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے آ جا بیٹا، لے جا یہ میری مزمل کی چادر، یہ مدثر کی چادر لے جا اور اپنی ماں کے اوپر ڈال دے۔ فرماتے ہیں بیٹا لے کر دوڑتا خوشی خوشی ماں کے پاس پہنچتا ہے۔ ماں پوچھتی ہے بیٹا اس نے تجھے اپنے دین کے لیے، اپنے مذہب کے بارے میں کوئی بات کی ہے؟ فرماتا ہے نہیں نہیں امی، میں نے کہا تھا اسے، پہلے جا کر یہی بات کہی تھی کہ میں نے تیرے مذہب کو قبول نہیں کرنا، میں نے تیرے دین کو قبول نہیں کرنا۔ ماں کہتی ہے بیٹا جب ان کی رحمت کی چادر میرے اوپر آ گئی ہے، ان کے اتنے اعلیٰ اخلاق ہیں اور تیرے کہنے کے باوجود اس نے لباس دیا ہے، اب اس کے مذہب کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں عبداللہ تیرے اندر اگر یہ چوتھی صفت اور خوبی بھی موجود ہو تو دنیا کا امیر ترین شخص ہے، تو دنیا کا اعلیٰ ترین شخص ہے، دنیا کا نفیس ترین شخص ہے۔ اگر یہ چوتھی صفت بھی تیرے اندر موجود ہے، اگر تو اس سے ان 4 صفات کے علاوہ ساری دنیا لے لی جائے، دنیا ہلاک ہو جائے، دنیا ختم ہو جائے تیری، اگر یہ 4 خوبیاں بھی تیرے اندر موجود ہوں
तेरे लिए महरूमी का सबब नहीं बन सकता। फरमाया वो चौथी चीज ये है रिज़्क़ हलाल का एहतिमाम करना। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के बारे में आता है कि ये खुद भी अपनी औलाद के लिए भी रिज़्क़ हलाल का एहतिमाम करते थे। एक दफा खलीफा मंसूर हजरत अब्दुर्रहमान बिन कासिम बिन अबी बकर से पूछते हैं कि मुझे कोई नसीहत कीजिए। हजरत अब्दुर्रहमान फरमाते हैं नसीहत में अपने मुशाहिदात से करूं या सुनी सुनाई बातें करूं? फरमाया अपनी मुशाहिदात से करो। तो हजरत अब्दुर्रहमान फरमाते हैं कि जब उमर बिन अब्दुल अजीज का इंतकाल हुआ तो उसके 11 बेटे मौजूद थे और 17 दिनार विरसे में और तरके में छोड़ के इस दुनिया फानी को छोड़ा। फरमाते हैं उनमें से 5 दिनार उनके कफन और दफन में लगाए गए और 2 दिनार की कब्र खरीदी गई, बाकी 10 दिनार बचते हैं। हर बेटे को एक एक दिनार भी मुश्किल तकसीम और विरसे में मिलता है। दूसरी तरफ हशाम बिन अब्दुल मलिक का जब इंतकाल होता है उसके बेटे को 10-10 लाख तरके में दिनार मिलते हैं। फरमाया फिर मैंने ये मंजर भी देखा कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की औलाद में से एक शख्स एक दिन के 100 घोड़े भी अल्लाह की राह में सदका करता है। हशाम बिन अब्दुल मलिक की औलाद में मैंने देखा कि लोग उसको सदका दे रहे हैं। फरमाया ये सब रिज़्क़ हलाल के एहतिमाम करने की बरकत है। आज हम भी ये 4 खूबी और सिफात अपने अंदर जमा कर लें तो दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन सकते।